پاکستان کی نئی شروعات ہوئی تھیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے جس پہ آج تک ہم قائم ہیں. میں نہ مانوں والی پالیسی اپنا لے اس کا علاج تو پھر کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ پھر لا علاج ہے. جو کرپشن کیسز پچھلے سپریم کورٹ نے کیے تھے وہ آگے بڑھتے رہیں گے. رینجز آپریشن کراچی آگے انشاءاللہ تعالی بڑھتا رہے گا. کرپشن کے خلاف تمام اقدامات آگے چلتے رہیں گے. یہ شکایتیں کریں, یہ بھر دیں اخبارات اور ٹی وی چینلز اپنے بیانات سے. انشاءاللہ تعالی قانون کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹو نائٹ ود معید پیرزادہ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. ناظرین, ڈاکٹر صاحب ملک سے باہر ہیں کانفرنس کے سلسلے میں. جب تک وہ نہیں آتے یہ ذمہ داری میرے پہ ہے. کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے یہ ذمہ داری نبھائی جائے. ناظرین, بڑے ہمیشہ فرماتے ہیں کہ خبر سے زیادہ خبر کے ٹرینڈ کی جانب اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو کسی حد تک جو پیش منظر ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. عام طور پر لوگ اس کو چھٹی اس کا نام دیتے ہیں یا کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ماضی سے اس کو جوڑ دے تو ماضی میں ایسا ہی ہوا تھا تو آنے والے وقت میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اگر ان تمام میتھس کو سامنے رکھ لیں تو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف ون ون کی پوزیشن پر نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ 2016 کے اوائل میں سول ملٹری ریلیشن میں کشیدگی کے حوالے سے بات چیت تھی, اگر اس میں کوئی صداقت تھی تو اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہی. یعنی میاں محمد نواز شریف نے ان تمام پرابلم سے بخوبی طور پر باہر نکل چکے ہیں. مکمل ایکٹیو تھی اور چارج تھی اپوزیشن جماعت, کوئی شک نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف بھی کسی حد تک اب مسلم لیگ نون کے ہاتھوں رام ہوتی نظر آ رہی ہے, چاہے اس کے کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے کچھ جلسوں کے اعلان کیے لیکن تاریخوں کے اعلان نہیں کیے. بلاول بھٹو زرداری نے 4 نکات پیش کیے تھے, 4 مطالبات پیش کیے تھے اور کہا تھا کہ 27 تاریخ کو باقاعدہ طور پر لانگ مارچ کے سلسلے میں کوئی اعلان کیا جائے گا. لیکن آج کی جو فریش اپڈیٹس وہ یہ ہے کہ جو ترجمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا کیپٹل کی جانب, اسلام آباد کی جانب. ہاں, یہ ضرور ہوگا کہ اپنے مطالبات کے حق میں شہر شہر جلسے کیے جائیں گے اور کچھ ریلیاں نکالی جائیں گی. یعنی کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور لگ رہی ہے کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشنز کے لیے اب ذہنی طور پر تیار ہے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہونے والا. رہی صحیح کسر آصف علی زرداری صاحب نے بھی پوری کر دی. پاکستان آ کے جو آئے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ خود بھی اور ان کے صاحبزادے بھی اب اسمبلی میں پیش ہونے جا رہے ہیں, دوبارہ سے الیکشن لڑیں گے اور 2 مخصوص سیٹوں کا بھی ذکر کیا. 1 سال کے لیے وہ اسمبلی کے اندر آ رہے ہیں. بیشتر سرگرمیوں کا پاکستان تحریک انصاف نے رخ جو کر لیا ہے وہ کہا ہے کہ ہم جتنے بھی اربن ایریاز ہیں سندھ کے اب ان کو ہٹ کریں گے. یعنی ہر جگہ پہ نہایت بے فکری نظر آ رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی. میاں محمد نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کل آزاد کشمیر کے کہ میثاق جمہوریت پر منون عمل ہو رہا ہے. کچھ لوگ نہیں مان رہے تو ہم ان کے اس پرابلم کا کوئی حل نہیں نکال سکتے, لیکن چودھری نثار کسی اور جانب اشارہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کرواؤں, آپ نے سٹارٹ میں سن بھی لیا کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے اور چودھری نثار صاحب کیا کہہ رہے تھے. چاہے کچھ بھی ہو, آپریشن بھی ہوں گے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو بھی ریزرویشنز ہیں کسی قسم کی کانوں میں جو چودھری نثار صاحب کے نہیں رنگ رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو ایسے ہی آگے بڑھایا جائے گا. مہمان ہمارے ہیں سینیٹر نہال ہاشمی, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. میاں محمود رشید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے, تحریک انصاف سے ان کا تعلق. شمیلہ فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. سنم جعفری ممبر قومی اسمبلی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو گفتگو کا آغاز سینیٹر نہال ہاشمی صاحب سے کرتے ہیں. بہت شکریہ نہال صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ قدرت کر رہی ہے کہ تمام چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو رہی ہے کہ کچھ پلاننگ ہی ایسی کی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرت یقیناً ہر چیز پہ قادر ہے, مگر نیت بھی اچھی ہونی چاہیے, ارادے نیک ہونے چاہیے, پلان اچھی ہونی چاہیے, تربیت اچھی ہونی چاہیے, سوچ اچھی ہونی چاہیے, ملک سے اور ملک کے عوام سے محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ راستے منزل آسان ہو جاتی ہے. اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم اترے ہیں, اچھی نیک نیتی کے ساتھ اترے ہیں, پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ چیزیں بہتری کی طرف, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ملک میں وہ جو بدامنی کا ایک شور تھا, ایک دورہ تھا, وہ ختم ہو گیا. کرپشن کرتے ہوئے لوگ پہلے فخر محسوس کرتے تھے, اب خوف زدہ رہتے ہیں کہ کرپشن کے بعد پکڑا جائے گا اور ہمیں گرفت میں لیا جائے گا. وہ جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہوئے دندناتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا ترم خان کہتے تھے, اب وہ ترم خانی ختم ہو گئی ہے. وہ جو لوگ اقرا پروری میں لگے ہوئے تھے اور نیپوٹزم میں لگے ہوئے تھے, وہ چیز کا خاتمہ ہو گیا. تو نواز شریف صاحب کے دور میں جو وزیر اعظم پاکستان ہے
انہوں نے پاکستان میں کوئی انتقامی سیاست پہ بات نہیں کی, کوئی اپنے آپ کو بتایا نہیں کہ جی میں وزیر اعظم ہوں. انہوں نے کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا. وہ پاکستان کے ادنا خادم کی حیثیت سے, ایک عام سیاسی کارکن کی حیثیت سے کام کرتے رہے, اور آج کے لیے پلان نہیں کیا. انہوں نے آج سے آنے والے 15 سال آگے کی پلاننگ کی, 2030 تک کی پلاننگ کی, جس میں یہ پاک چائنا اکانومک کوریڈور ہے. اور آج الحمدللہ وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہے, باوجود اس کے کہ کئی رستے میں اس طرح کے بڑے ہرڈلز آئے, اسے بھی عبور کیا گیا. اور ہم نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ تمام سیاسی فورسز کو لے کے جو ان کے جائز ڈیمانڈ ہے, جو ان کے جائز مینڈیٹ ہے, اس کے ساتھ چلا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر میں, اچھا جائز مینڈیٹ کے ساتھ چلا جائے, تو پھر یہ بلاول صاحب گو نثار گو کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ ہینڈی کیپڈ ہیں ابھی سیاست میں. ان کے ساتھ ایک جو انفارچونیٹ ہے وہ یہ کہ آج بھی وہ اپنے انکل اور آنٹیز کے ٹویٹس پہ اور ان کے لکھے ہوئے تحریر پہ اپنے خیالات کو اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اپنا وہ پراپرلی اپنے آپ کو اپلائی نہیں کرتے. اگر وہ کرتے تو شاید وہ اس طرح کی بات نہ کر رہے ہوتے. اگر وہ اپنے آپ کو اپلائی کر رہے ہوتے, چونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی باہر سے آئے, مگر اس ساری چیزوں کے باوجود وہ ڈیلیور, اور اس چیز کو ان کے فادر نے, ان کے والد نے, جناب آصف علی زرداری نے اس میں مہر ثبت کر دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اور بلاول دونوں پارلیمنٹ میں جائیں گے. اس کے معنی بلاول صاحب کو انہوں نے انڈرمائن کر دیا. مگر یہیں پہ آپ کو ایک بات سلمان بتاؤں کہ آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کی تدبر, فہم و فراست کے وجہ سے جو لوگ کنٹینر پہ تھے, دھرنے میں تھے, میوزیکل نائٹ کر رہے تھے, وہ بھی پارلیمنٹ میں آ گئے. جو دمادم مست قلندر کرنے کی بات کرتے تھے وہ بھی پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی کا راستہ ہے, عوام کے دلوں پہ راج کرنے کا راستہ ہے, وہ صرف پارلیمنٹ ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کی ان کو شاگردی کرنی چاہیے کہ ان کے فہم و فراست سے آج یہ سارے لوگ. محمود الرشید صاحب سے میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے مساق جمہوریت جن کے ساتھ ہوئی تھی ان سے بات کر لیتے ہیں. شرمیلا یہ بتائیے گا, منوان عمل ہو رہا ہے مساق جمہوریت پہ؟ کوئی ریزرویشنز نہیں, آپ کی تمام جائز مطالبات پورے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں, بس تھوڑا بہت شور و غوغا ہے, ادروائز ہر چیز حق میں ہے سب کے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میثاق جمہوریت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب اس پر دستخط کیے تھے تو وہ دونوں لیڈران جو دلا وطن تھے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ملک کے اندر جو ایک فسردہ نظام ہے اس کے اندر بھی تبدیلی لائی جائے گی. بہت سارے ایسے نکات تھے جس کے اوپر شہید بی بی کی شہادت کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے عمل کرنے کی کوشش بھی کی اور کافی حد تک کامیاب بھی رہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ میاں صاحب جب بھی حکومت میں آتے ہیں اور یہ ان کا تیسرا ٹرم ہے تو وہ جو جمہوریت کی جو ایک رواداری ہوتی ہے یا جمہوریت چلانے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جو ایک فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر جو پارلیمنٹ جو تقریت ملتی ہے, پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, اپوزیشن کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں, وہ آپ کو نہیں نظر آتا. یہاں پر جو ان کا رویہ ہے, جو طریقے حکمرانی ہے, وہ بادشاہوں جیسی ہے. شرمیلا صاحبہ یہی تو پوچھوں گا, اگر یہ بادشاہت ہے, آپ کی بات مان لی جائے, تو کیا آپ نے اس بادشاہت کے خلاف؟ دیکھیے کیا یہ کہ اب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب واپس آ گئے ہیں اور اب وہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جا کے پھر میاں صاحب کو یہ سکھائیں گے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے اور جمہوریت کو چلایا کس طریقے سے جاتا ہے. انفارچونیٹلی محمود رشید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ پروگرام کے اندر, لیکن مسئلہ یہ رہا کہ عمران خان کی جو اپوزیشن رہی, میرا خیال ہے وہ پارلیمنٹ میں شاید مشکل سے 2 یا 4 بار گئے ہیں. انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں زیادہ تر 99% تو پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا اور اس سے جو حکمراں جماعت ہے میاں صاحب کی اس کو بڑی لیوریج مل گئی. اور آپ رویہ یہ دیکھیں کہ ابھی تو نہال ہاشمی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب جی پارلیمنٹ یہ اور پارلیمنٹ میں سارے آ گئے, فلاں گئے, سارے تو آ گئے, لیکن پرائم منسٹر صاحب آج بھی نہیں آتے, آپ کی وزراء حکومتی وزراء آج بھی نہیں آتے, کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. ہر کوئی اپنے دفاتر میں بیٹھا ہوا ہے یا ملک سے باہر دوروں کے اندر ہے. پارلیمنٹ میں کون آتا ہے؟ چلے محمود صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. محمود الرشید صاحب جی ٹھیک
میں دوبارہ شمیل آپ کی طرف آؤں گا. محمود الرشید صاحب, ابھی جیسے کہ نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کی نیک نیتی, اللہ کی مدد, مدبرانہ پالیسی اور خلوص نیت, بیسیکلی انہوں نے بولا کہ جس کی بنا پر پی ٹی آئی کی جو میوزیکل لائٹس ہیں, جو کنٹینر کی سیاست ہے, وہ ختم ہو گئی. ایسا ہی ہے؟ دیکھیے, یہ تو نہال ہاشمی کو یہ نظر آ رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی آج بھی سب سے متحرک اور سب سے بڑی فیڈریشن کی ایک جماعت ہے, جو ایک دن کے نوٹس پہ لاکھوں لوگوں کو وہ اکٹھا بھی کر سکتی ہے, اور کروڑوں نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے آج بھی پی ٹی آئی اور عمران خان. نہال ہاشمی نے جو قصیدہ خوانی کی ہے, انہیں یہ کرنی چاہیے, چونکہ یہ سینٹ میں گئے ہیں تو انہیں تو یہ قصیدہ پڑھنا چاہیے نا نواز شریف کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3.5 سال کے اندر ٹوٹل فیلئر ہے اس گورنمنٹ کا. بیرون قرضے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑی شرح سود پر نہیں لیے گئے. میرا چیلنج ہے نہال ہاشمی کو, جو انہوں نے قوم کو گروی رکھتے چلے جا رہے ہیں. کشکول توڑنے کا وعدہ, ان کی انتخابی تقریریں اٹھائیں, کشکول کا سائز بھی پہلے سے بڑا کر دیا, کشکول کو مضبوطی سے تھام بھی لیا, لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے وعدے, اور پیٹ پھاڑ کر زرداری کو گھسیٹیں گے اور واپس لے کے آئیں گے پیسے. آج خود لوٹی ہوئی دولت کے جواب دیتے پھر رہے ہیں. مجھے بات کرنے نہیں, اس طرح نہ کریں. اسی سے ریلیٹڈ جی محمود صاحب, اسی سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بات آگے ہو. آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے متحرک اپوزیشن ہے, کوئی شک نہیں کہ سڑکوں پہ بھی آتی ہے, پارلیمنٹ میں بھی احتجاج کرتی ہے, کنٹینرز پہ بھی اور جگہ جگہ جلسے بھی کرتی ہے. اتنا متحرک ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں, ہمیں تو بہت فائدہ ہوا, پوری قوم کے اندر اویئرنیس ہے. آج یہ پاناما لیکس کو پی جاتے, جس طرح خواجہ آصف نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا, چند ہفتوں کی بات ہے جی, بھول بھلا جائے گا. ہم نے نہیں بھولنے دیا, ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. کروڑوں لوگ, پوری پاکستانی قوم زندہ و بیدار ہے, اور وہ اس کا منطقی انجام چاہتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہے, ان کے چہروں پر جو لبادے اوڑے ہوئے ہیں, لوٹ کا مال جو یہ شریف برادران ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, اس کا حساب اب انہیں دینا پڑ رہا ہے. میری بات کا تسلسل آپ نے سارا خراب کر دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیرونی طور پر ان کی فورن پالیسی دیکھ لیجئے. آج پاکستان بالکل آئسولیٹڈ ہے. وہ لوگ جو کل تک ہمارے مسلم ممالک تھے, وہ آج انڈیا کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے ہیں, اور پاکستان کو بالکل تنہا کر دیا ہے پاکستان کے اینٹی جتنے بھی فورسز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا اشارہ ایران اور سعودی عرب کی طرف ہے. بالکل, آف کورس, کیوں نہ ہو. یعنی وہاں پر انڈیا کبھی تاریخ میں سوچا جا سکتا تھا کہ انڈیا جا کے سعودی عرب میں وہاں پر معاہدے کرے گا اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائے گا؟ یا ایران کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا؟ تو یہ ٹوٹل فیلئر ہے ان کا. بیرونی سطح پر بھی فیلئر ہے, اندرون ملک 23% یہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. 150 کے قریب ٹیکسٹائل کے یونٹ بند ہیں. کروڑوں بے روزگار نوجوان ڈگریوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. یہاں پر نہ صحت ہے, نہ تعلیم کی سہولتیں ہیں, نہ روزگار ہے. 60% لوگ اس ملک کے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. یہ کون سا یہاں انہوں نے انقلاب لے آئے ہیں؟ عام آدمی کو دیا کیا ہے انہوں نے؟ یہ چوتھے سال میں آگئی ان کی حکومت, اور لوگ تو اسی طرح دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. یہ بڑے نہال ہاشمی بڑا انقلاب لے آئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عام آدمی سے پوچھے کہ اس کے شب و روز کس طرح سے گزر رہے ہیں. رہی بات یہ کہ یہ اطمینان رکھیں, پاناما لیکس کے اوپر نواز شریف صاحب وہ جواب نہیں دے پا رہے. سپریم کورٹ کے اندر نیا بینچ بھی بنے گا اور انہیں وہاں پر جواب دینا پڑے گا, اور اس کے بعد پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ جو اربوں روپیہ لوٹے ہوئے ہیں, جس سے انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں خریدی ہیں, وہ کدھر سے آئے تھے؟ اس کی منی ٹریل کیا ہے؟ نواز شریف اسمبلی کے اندر جا کے کہتے ہیں. محمود الرشید صاحب کی باتوں کا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی جانب سے عرضہ سرائی ہے, اتنی گڈ گورننس نہیں ہے جتنا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. مجھے تو تعجب ہو رہا ہے محمود الرشید صاحب کی ساری گفتگو. ایک تو وہ بڑے پرسنلائز ہو گئے اور کہنے لگے کہ سینیٹر ہے تو بولیں گے یہ بات. میں سینیٹر سے پہلے ایک ادنا سا کارکن سیاسی پارٹی کا. محمود الرشید صاحب کو دیکھ کے مجھے ایسے لگا کہ بھاٹی یا چوبھاٹی پہ کھڑے ہو کر وہ اسٹوڈنٹ لیڈر یا جو ٹانگا والے لیڈر نہیں ہوتے, وہ جس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے بات. آپ تو جناب قائد حزب اختلاف ہیں.
اللہ رحم کرے پنجاب. نیال صاحب آپ کا بڑا تسلی سے جواب لینے والا ہے. محمود الرشید صاحب, شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے پوری ایک چارج شیٹ دی ہے کہ اتنا مطمئن نہ ہوا. اب آپ سے جواب لے لیتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم نواز شریف کی مفاہمت کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے, مساق جمہوریت کو اڈاپٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. کوئی شک نہیں کہ پچھلے دنوں چاروں وزراء اعلیٰ بھی چائنا گئے تھے. یعنی جو ہمارے ملکی معاملات تھے ان میں صلح, صفائی اور تصفیہ کا جو عمل ہے وہ چائنیز اتھارٹی نے کسی حد تک پورا کیا ہے. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی نہال ہاشمی صاحب. نہال ہاشمی صاحب, بڑے الزامات لگے ہیں اور کچھ سوال بھی ہیں. کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ماضی کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ اس وقت پاکستان اس کے تلے دبا ہوا ہے. بیرونی طاقتیں اس حد تک پاکستان کے ساتھ, اسپیشلی بین الاقوامی جو برادری ہے اس حد تک پاکستان کے ساتھ اس وقت کمبائن نظر نہیں آ رہی جس طرح انڈیا کے ساتھ ان کا الٹیٹ نظر آ رہا ہے, اسپیشلی جو مسلم ممالک ہیں. کیا جواب دیں گے ان کا آپ؟ سلمان صاحب جو بات کر رہے تھے محمود رشید صاحب, میں سمجھ گیا انہوں نے ٹھیک بات کیا, اور یہ غالباً کے پی حکومت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آج تک کوئی پروجیکٹ نہیں لگا سکے. میں خوش ہو گیا تھا کہ شاید آپ نے پہلی بار نون لیگ نے ان الزامات کو مان لیا. دوبارہ ریپیٹ کر دیں انہیں, دوبارہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ بیرونی دنیا اور بیرونی قرضے, یہ بھول گئے ہیں شاید, ان کی سماعت کام نہیں کر رہی ہے ہاشمی صاحب کی. آج لگتا ہے بڑے آپ گھر سے آپ لڑکے تو نہیں ہیں, نہیں لڑکے نہیں آئے ہاشمی صاحب. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سب ٹو دی پوائنٹ ہی جواب دے رہا ہوں, پلیز اگر آپ اجازت دیں قائد. جی ٹو دی پوائنٹ. تو امیر حیدر خان ہوتی کے تختی پہ آپ تختی لگا رہے ہیں. آپ کو خیبر بینک نظر نہیں آیا. آپ کے بارے میں جو باتیں اور کلمات ادا کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب, اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. آپ کو جنرل حامد بھی یاد ہوں گے اور احتساب کے سارے پروسیس بھی یاد ہوں گے, اور ضیاء اللہ آفریدی بھی. سلمان دوبارہ یاد کروا دے, آپ سوال کیا کر رہے تھے؟ اور دہی کی نہریں تو وہاں بہ نہیں. اب آئیے, آپ نے جو بیرونی بات کی تو سلمان آپ نے بہت اچھا کیا ہے. الحمدللہ آج پاکستان امریکہ کے آگے, میں نے ریز نہیں کیا, محمود الرشید صاحب نے ریز کیا. ان کا شکریہ. جس کا نام ہے, انہوں نے خود خارجہ وزارت کو سنبھالا, اور جو ہماری پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہوا ہے. اب چائنا, رشیا, سینٹرل ایشیا, قطر, جرمنی, فرانس, اب ہم ڈیپینڈنٹ نہیں. اب ہم دبئی اور بار بار جا کے سعودیہ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بجٹ کے لیے آپ پیسے دے دیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے ایک نیا اور اگر خارجہ پالیسی ہماری اتنی کامیاب ہے کہ آج جو ہندوستان ہے وہ باوجود تمام کوشش کے امریکہ کے دیگر ملکوں کے وہ نیوکلیر گروپ کے اندر شامل نہیں ہو سکا, نیوکلیر سپلائی گروپ کا ممبر نہیں بن سکا. یہ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی ہے کہ آج ہندوستان میں نہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہے, جس طرح سے آج پاکستان میں $50 بلین پلس کی انویسٹمنٹ ہے. آج جو نیوکلیر سپلائی گروپ ہے وہ ہمارے میری منت ہو گیا, آج ہندوستان اس کے آگے بے بس نظر آتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو آج کیا تاپی, کیا آقا 1000. اچھا, یہ کون سی کامیابی ہے؟ سار کانفرنس پاکستان میں ہو نہیں سکی, افغانستان اگینسٹ بول رہا ہے, مودی صاحب ایک علیحدہ گج بج کے بول رہے ہیں. آپ کس فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ جس فارن پالیسی کی جس کے ساتھ ہماری کنیکٹیویٹی ہے, جہاں سے ہمیں انرجی چاہیے, جہاں سے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, جہاں سے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے, جہاں ہمیں ایکسپورٹ کرنا, جہاں ہمارے لوگ جا کے نوکریاں کرتے ہیں. ہمارے لوگ افغانستان میں نوکری نہیں کر رہے, ہمارے لوگ جا کر کے مالدیپ میں نوکری نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جن کے ساتھ ٹیکنالوجیکل ہمارے جس کے ساتھ معاہدے, آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے آج دنیا کی ایمرجنگ نمبر 5 مارکیٹ ہے. آج اس ملک میں امن ہے, آج اس ملک کے اکانومی کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں, آج ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ محمد نواز شریف کی خارجہ پالیسی اور کامیاب خارجہ پالیسی ہے. اور مفاہمت تو ہم نے اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہے. مفاہمت کسی غلط, کسی دو نمبری کے ساتھ نہیں کر سکتے. شرمیلہ صاحبہ آپ گفتگو میں ذرا شامل ہو جائیں. مفاہمت ہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے 27 دسمبر کو اعلان کریں گے, باقاعدہ طور پر ایک جلسہ بھی بہت بڑا کیا جائے گا اور لانگ مارچ بھی کیا جائے گا, اور اب ایسا نہیں ہو رہا. یہ کہیں نہ کہیں مساق جمہوریت پر آپ عمل پیرا ہیں. دیکھیے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ 4 مطالبات نہ مانے گئے تو ہم 27 دسمبر کو پھر آگے کا لائے عمل بتائیں گے. اور وہ لائے عمل یہ تھا کہ ہم پھر لوگوں کو گادر کریں گے,
ہم گلی گلی جائیں گے, ہم شہر شہر جائیں گے اور لوگوں کو باہر نکالیں گے اور اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے, جو ہمارا آج بھی یہی پلان ہے. جو بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کے اندر بھی کہا کہ وہ تمام صوبوں کا دورہ کریں گے, ہر شہر جائیں گے, ہر گاؤں جائیں گے. کیا وہ عالم لوگ آ رہے ہیں کہ ہر شہر ہر گاؤں جائیں گے؟ فیصلہ کرتی ہے, جب وہ کوئی پیپلز پارٹی جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس پہ عمل کرتی ہے. عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوتا کہ بنی گالا کے اندر اوپر بیٹھے رہیں, نیچے کارکن پٹتے رہیں. پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے, ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جس طریقے سے چیئرمین صاحب نکلیں گے اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ باہر نکلیں, کیونکہ دیکھیں یہ عوام کا مقدمہ ہے. پاناما کا ایشو جو ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کا یا صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام کا مقدمہ ہے, اور ہم سب نے مل کے اس مقدمے کو لڑنا ہے. کیونکہ اس ملک کے یعنی 1 سال کا آپ لوگوں نے ٹائم فریم بنا لیا ہے, 1 سال کی اسٹریٹجی بنا لی ہے شرمیلا. اس ملک کے ایک ایک بچے کو جواب دیں ہیں. جی شرمیلا, 1 سال کی اسٹریٹجی بنا لی ہے آپ لوگوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 سال کی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ الیکشن 2018 سے پہلے کیا کیا ایکٹیویٹیز رکھنی ہیں, کس طرح الیکشن کمپین چلے گئے نا میرے بھائی. اچھا, یہ نہیں کہا کہ 1 سال کی اسٹریٹجی بنا لی, میں نے آپ سے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی ایک مجلس عاملہ ہے جو تمام معاملات کو دیکھتی ہے, اس میں مشاورت ہوتی ہے, جو کہ 27 دسمبر کو ہوئی مشاورت, اور اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا, اس فیصلے کی توثیق بھی کی گئی کہ سابق صدر اور بلاول بھٹو دونوں پارلیمان کے اندر بھی جائیں گے, ہم پارلیمان کے اندر اور باہر دونوں جگہ احتجاج کریں گے. دیکھیے اس ایشو کے اوپر تو اچھا, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جو صدر آصف علی زرداری ہیں پارلیمنٹ میں اس لیے جانا چاہتے ہیں تاکہ گرفتاری سے بچ سکے. کوئی خطرہ ہے انہیں گرفتاری کا؟ وہ تو 11.5 سال پہلے جیل کاٹ کے آتے ہیں. جو یہ باتیں آپ ان سے کریں جو ملک سے بھاگ جاتے ہیں, یہ باتیں آپ ان سے کریں جنہوں نے پہلے کبھی جیل نہیں دیکھی ہو. یہ تو بڑی مزاحیہ خیز بات ہے کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے, تو میں پہلی بار سن رہی ہوں. وہ 11.5 سال جیل کاٹ چکے ہیں, ان کے لیے جیل کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کسی بھی شخص کے لیے کوئی جیل سے تو ڈرتا نہیں ہے, نہ کوڑوں سے ڈرتا ہے, جیلوں سے نہیں ڈرا جاتا. جی محمود رشید صاحب, ذرا مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے. شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پی ٹی آئی والے جیسے نہیں ہیں کہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ بنی گالا کے اندر تھے اور باہر عوام ڈنڈے کھا رہی تھی. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نکاتی ایجنڈے میں آصف علی زرداری صاحب لیڈ کریں کرپشن کے خلاف, وہ تو تیار ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں جی کہ پچھلے 3.5 سال میں اگر کسی شخص نے اور کسی جماعت نے ریئل اپوزیشن کا رول ادا کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ سرویز دیکھ لیں, اٹھا کر بات کر لیں, دیکھ لیں, تمام نیشنل ایشوز کے اوپر فور فرنٹ پہ اگر کوئی کھیلا ہے تو وہ عمران خان ہے. آج بھی اگر یہ اپوزیشن کو یہ ہمت طاقت ہو رہی ہے جی کہ ان کے خلاف بات کریں تو اس میں بہت بڑا رول عمران خان کا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست سے آپ اس طرح یہ کہہ کے کہ بنی گالا سے باہر نہیں نکلے, یہ لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صرف نری بڑکیں کون لگا رہا ہے اور ڈیٹوں پہ ڈیٹے کون دیتا جا رہا ہے کہ 27 دسمبر اور 27 دسمبر کے بعد پھر اگلا سال پورا اور پھر ہم نکلیں گے, ہم کریں گے, گا گے گی کے علاوہ عملی طور پر ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. اصلی اور نقلی اپوزیشن کی بات نہیں ہو رہی, صرف اپوزیشن کی اگر بات کی جائے تو میاں صاحب کی جو اسٹریٹجی وہ تو کامیاب نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اپوزیشن تو خود آپس میں اپوزیشن میں ہے. دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ اپوزیشن کا ریئل رول, اگر ریئل اپوزیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی اپوزیشن پیپلز پارٹی نے 3.5 سال کی ہے, اگر آئندہ بھی اسی طرح کی کرنی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہی پڑھا جا سکتا ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ زرداری صاحب اگر پاناما لیکس اور کرپشن کے خلاف اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بنا کے میدان عمل میں نکلتے ہیں تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ صرف تاریخیں دیتے ہیں اور کوئی اس طرح کا پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر کوئی ایکٹیویٹی اور موومنٹ ہمیں نظر نہیں آتی جس سے حکومت کے اوپر پریشر بڑھایا جا سکے. ماضی کے اندر تو جب بھی ہم نے پریشر بڑھایا اور پیپلز پارٹی کا آج تک کا جو کردار ہے, انہوں نے اس کو ریسکیو کیا, حکومت کو ریسکیو کیا, دباؤ سے نکال دیا. اب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے. آپ اتنی ڈیمانڈز کر رہے ہیں, محمود رشید صاحب اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے یا اپوزیشن سے ریلیٹڈ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان سے اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے صوبے یعنی خیبر پختونخوا کو آپ آئیڈیل بنا چکے ہیں, ماڈل صوبہ بنا چکے ہیں,
دیکھیے آف کورس میرے ساتھ دیکھیں ہم نے جو کیا ہے وہ میں دوبارہ کہتا ہوں، محکمہ جنگلات سے شروع ہو جائے گی بات آگے، جی ساری جگہ آپ کر لیں، یہ چھوٹی موٹی بات کے علاوہ ہم صوبے کے اندر سٹرکچرل چینجز لے کے آئے ہیں، کاسمیٹک چینجز نہیں ہیں. آپ ہیلتھ اٹھا کر دیکھ لیں، ایجوکیشن، لا اینڈ آرڈر، لوکل گورنمنٹ، یہ تمام جگہوں کے اندر. اور پچھلے دنوں پلڈیٹ کا سروے بھی آیا، پنجاب کرپشن میں نمبر 1 پہ ہے اور کے پی کے جو ہے نا وہ سب سے آخر میں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، یہ کاسمیٹک چینجز چھوٹا سا کام کیا اور شور مچایا اور کروڑوں اربوں روپیہ اپنی اس کی مارکیٹنگ کے اوپر اور اشتہار بازی پہ لگا دیے، یہ وتیرہ ہے ان کا میاں صاحبان کا. لیکن ہم نے بیسک جو چینجز ہیں ہم وہ لے کے آئے ہیں. میرا چیلنج ہے نہال ہاشمی کو کہ آپ کسی بھی پہلو پہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، کوئی مذاکرہ کر لیں، کوئی پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کنسٹرکٹیو ہم نے کیا ہے. چیلنج قبول ہے محمود رشید نہیں، یہ چیلنج کس حد تک جائے گا ہم اس پہ بات کر رہے تھے. نہال صاحب یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس ہی آتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے پلیز. ویلکم بیک ناظرین. نہال ہاشمی صاحب، جو آصف علی زرداری صاحب ہیں اس دعوے کے ساتھ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں کہ اس بادشاہت کے سسٹم کو، اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہوں. کچھ تھریٹ ہے؟ کیونکہ خورشید صاحب کو تو ماضی میں آپ تھوڑے تردد کے ساتھ ہی صحیح منا لیتے تھے، اب زرداری صاحب خود ہوں گے پارلیمنٹ میں. سلمان بھائی، میں سمجھتا ہوں آج کے دن نہ صرف ہم بلکہ محمود رشید صاحب کو بھی دعوت دیں گے. میں شرمیلا کو بھی کہوں گا کہ آئیں ہم اپنی ذاتی اور اپنی پارٹی کے اختلافات کو ایک طرف رکھیں. یہ 2016 میں دفن کر دیں. آج کل ایک بہت شاندار موقع تھا جب پاکستان کے تمام صوبائی حکومتیں، اس کے نمائندے، اس کے وزیر اعلیٰ، اس کے وفاقی وزراء چائنا گئے اور ایک بہت اچھا کام ہوا کہ کراچی سندھ کے لیے بھی جو کراچی سرکولر ریلوے، اس کے لیے ایک اور بندرگاہ کے لیے، کئی سڑکوں کے لیے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس منصوبے میں شامل ہو گئے اور یہ اب انہانس کر کے $46 بلین سے $57 بلین پہ چلا گیا. تو ایک ہم قوم بن کر کے ابھریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 2017 میں. ضرور آئیں آصف علی زرداری صاحب، آئیں آپ آ کے اپنا قومی تعمیر کردار ادا کریں. زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ یہ تمام وزرائے اعلیٰ احسن اقبال کی بات مان لیتے یا وزیر اعظم کی بات ہی مان لیتے؟ چائنا نے تسلی کرائی، تشفی کرائی کہ نہیں ان کی ریزرویشنز ہٹ کر لی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوغیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات اپنے گھر میں رکھیں. میں کنفیس کرتا ہوں ہم فرشتوں کی جماعت نہیں ہے نا، ہم فرشتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. مگر ایک بات کی دعوت میں اپنی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے تمام پارٹی کے لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، پاکستان کے عوام کو آئیں 2017 ایک مثالی ہم بنائیں اور پوری دنیا ہمیں دیکھیں. جب تک قوم ایک ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، میرے لیے سب سے مقدم میرا ملک ہے، میرے ملک کے لوگ ہیں، اس کے بعد میری پارٹی اور میرے لیڈرز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عہد کریں، انتقام کو کسی ایک طرف رکھ دیں. جب الیکشن آئے 2018 میں تو ہم پھر اپنے اپنے منشور کے ساتھ اپنے اپنے اکاؤنٹ سیٹل کر لیں گے، مگر ایک سال کم سے کم پاکستان کو دے دیں. آئیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آئیں اس ملک کے غربت کے سال دے دیا جائے. جی 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 محمود رشید صاحب، آج دیکھیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہال ہاشمی صاحب ایک سال مانگ رہے ہیں. آج بجلی کم نہیں، ایک سال میں تو چاہتا ہوں ہر سال آئیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے بات سنیے، نہال بھائی نے جو بات کہی بڑی اچھی بات کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم نے تو انہیں پچھلے 25 سال دیے. یہ 3 ٹینیور، یہ تیسرا ٹینیور ہے ان کا پرائم منسٹر بننے کا میاں نواز شریف کا. اب اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو بھی 2-3 مواقع ملے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کو یہ کہتے ہیں انتقام کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. ہم قطعی طور پر کوئی انتقام لینے نہیں جا رہے. نیشنل ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کے کہے واہ جی واہ تالیاں بجاتی رہے. اپوزیشن کا اصل کام یہ ہے کہ حکومت کی کمزوریوں، کوتاہیوں اور اس کی غلطیوں کو ایکسپوز کرے اور اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے، اور جو اگنورڈ سیکٹرز ہیں اس کی طرف اس کی توجہ دلائے. اب کرپشن نمبر 1 مسئلہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی بل پچھلے 10 سال سے باقی ساری لیجسلیشن کرتی وہ نہیں پاس ہوا. میں آپ کی جو کوششیں ہیں نا یہ اتنی کامیاب تو نہیں ہوئی نا. ہم نے ایک بل پیش کیا، قومی اسمبلی نے پاس کر دیا، انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اپنا رول جو ہے اپوزیشن کا رول، جمہوریت اسی کا نام ہے، اسی سے عوام میں فائدہ ہے، اسی سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے کہ اپوزیشن اپنا کام کرے، حکومت پر تنقید کا کام.
کنسٹرکٹیو کام نیشنل ایشوز کو لے کر لوگوں کو اویئرنس دے. اگر آپ کچھ پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا رول ہمارا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, کہ ہم اگر اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان کے بل پارلیمنٹ میں بھی اور سڑکوں میں بھی, یہ دونوں جگہ. دیکھیں سڑکوں کے اوپر بھی ہمیں آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, ہر پارٹی کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے جائز حقوق کے لیے, عوام کے مسائل اور مطالبات کے لیے, ان کے حقوق کے لیے ہم سڑک کے اوپر احتجاج کریں. یہ ہمارا آئینی اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. یہ نہیں سجتا ہمیں یہی سجتا ہے ہمارا رول, اپوزیشن کا, ریئل اپوزیشن کا رول, کہ جس سے حکومت اپنی پرفارمنس کو بہتر کرے اور عوام کو ریلیف ملے. یہ نہیں ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں پیٹنا شروع ہو جائیں. ہم نواز شریف کی کمزوریاں, کوتاہیاں اور وہ ساری چیزیں ایکسپوز کریں, اور اس ملک کا آج جو سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نمبر 1 ہے, اپوزیشن کا رول یہ ہونا چاہیے کہ جو وہ تنقید کرے, حکومت اپنے رول کو بہتر کرے. آپ کو گزشتہ 3.5-4 سال میں ایسا لگا کہ آپ لوگوں نے تنقید کی ہو اور اس پر عمل کیا ہو مسلم لیگ نون کی حکومت نے, میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے؟ دیکھیے رونا ہی اسی بات کا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلا رہی, یہ بادشاہت چلا رہے ہیں. اور نہ وزیر آپ اس بادشاہت میں کیا نورتن میں سے شامل ہیں؟ حوصلہ کریں ہاشمی صاحب, حوصلہ کریں, سنیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگ, آپ کے گھر میں راجواڑے چل رہے ہیں, بھائی بھابھی پھوپھیاں چچیاں مامیاں کاکیاں, یار کمال کر. سندھ کے اور بھی لوگ ہیں قومی اسمبلی میں آنے کے لیے, غریب کسان مسلم لیگ نون میں بھی نہیں ہے جی نہال صاحب. آپ کے وزیر اعظم نہیں ہوتے, سینٹ کو ریزولوشن پاس کرنا پڑتا ہے کہ خدارہ وزیر اعظم کو بھیج دیں. آپ کے نہ ڈیفنس منسٹر ہے نہ فورن منسٹر ہے, اللہ جانے کابینہ کیسے چل رہی ہے. فورن منسٹر کا نام ہے محمد نواز شریف. آپ کو یاد ہے نا بھٹو صاحب بھی فورن منسٹر تھے, آپ کو یاد ہے نہیں ہے یا بھول گئی اپنی تاریخ؟ وزیر بھٹو صاحب کے کیلیبر کا تو لیڈر نہ پیدا ہوا. نواز شریف ایک بہت بڑا لیڈر ہے, عالمی پائے کا لیڈر ہے. آپ کے پرائم منسٹر صاحب کبھی پارلیمنٹ میں آ کے فورن پالیسی پہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. آپ بے فکر رہیں, آج ایک کامیاب خارجہ پالیسی ہے کہ 57. نہال صاحب آپ نے کہا کہ شرمیلا نہال صاحب سے ایک بات کر لیتے ہیں. نہال صاحب آپ نے کہا کہ پھوپھیاں بھانجیاں بھتیجیاں یہ ہیں, تو چاچے مامے بھتیجے تو نون لیگ میں بھی ہیں سارے. وہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے, یہ پہلے سے سارے. چودھری شیر علی پہلے سے, شہباز صاحب پہلے سے, اور شہباز شریف سے اچھا پرفارمر وزیر اعلیٰ پاکستان میں اب تک نظر نہیں آیا. پنجاب نے آج تک نو ادر دین شہباز شریف. جو بات نہال ہاشمی صاحب آپ کی تھی, شرمیلا فاروقی صاحب نے بھی اس کی تائید کی کہ دعا یہی ہونی چاہیے کہ سارے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, 2016 کے جو مسائل ہیں وہ 2017 کے اندر داخل نہ ہو. آنے والے سال, آنے والے دن, آنے والے ہفتے اور آنے والی پارلیمنٹ ہر حال میں پاکستان کے حق میں بہتر ہے. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.